تاکہ پھر ہمارے پاس کوئی سالڈ پوائنٹ تو ہوتا بات کے ماننے کا. تم ہماری طرح کھاتے ہو, تم ہماری طرح لباس پہنتے ہو, تم ہماری طرح نکاح کرتے ہو, تمہارے گھر بار ہیں, تم بازاروں میں گھومتے پھرتے ہو. تو اس قریہ کے لوگوں کا بھی کلیم یہاں پر یہی تھا تمام رسولوں کو کہ تم تو ہماری طرح کے ہو, تو ہم تمہاری بات کیسے مان لیں. یاد رکھیں جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے سب کے سب اپنے آپ کو ہمیشہ بشر کہا کرتے تھے. کبھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں تو سپر ہیومن ہوں, میں تو ہوورنگ کرتا رہتا ہوں معاشرے میں, چلتا تھوڑی ہوں, ہوا میں فلوٹ کرتا ہوں. یہ انبیاء کا انداز اور رسولوں کا انداز نہیں ہوتا تھا. اپنے آپ کو سپر نیچرل ہستیاں نہیں کہتے تھے. آؤ آؤ مجھ سے دعائیں کروا لو, میری تو کوئی دعا ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملیں دے آر پرابلمٹک. انفیکٹ رسول تو بہت اونچا مقام ہے. ہاں رسول یقیناً عام انسانوں کی طرح کے بشر نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ ان کے کردار کے اندر بہت پاکیزگی اور تزکیہ ہوتا تھا, ان کی اسپرچویلٹی بہت ہائی ہوتی تھی, اور وہ صراط مستقیم پر سب سے پہلے دوڑنے والے ہوتے تھے اور سب سے آگے دوڑنے والے ہوتے تھے. ان پوائنٹ آف ویو سے تو سارے انبیاء اور رسول انسانوں سے, عام انسانوں سے بہت اونچے تھے. لیکن تمام انبیاء اور رسول اپنے آپ کو بشر ہی کہا کرتے تھے. جو یہ کہے کہ میں ایک خاص پہنچا ہوا انسان ہوں, جیسے ہم نے کشف پہ بات کی تھی, ہمیں بڑا کشف ہوتا ہے, ہم پر کائنات کے راز کھل جاتے ہیں, وہ پرابلمٹک انسان ہے. ایون جو ہمارے اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں, جو اصل میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں, احادیث کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ وہ کبھی اپنے کرامات کو منہ سے بیان نہیں کرتے. اصل اولیاء اللہ اپنے کرامات کو کبھی اپنے منہ سے بیان نہیں کرتے. سیرت میں اس کے واقعات آتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارے پاس ان واقعات کو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں. سو رسول مختلف ہوتے ہیں اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, رسول مختلف ہوتے ہیں نیکیوں میں دوڑنے کے پوائنٹ آف ویو سے, رسول مختلف ہوتے ہیں, ان کی گفتگو زیادہ تر وحی کے ساتھ کنٹرولڈ ہوتی ہے. یوحا الیہ قرآن میں آتا ہے, رسولوں کی بات اللہ کے گائیڈنس کے ساتھ ہوتی ہے. سو اس طرح سے تو رسول مختلف ہوتے ہیں, ادروائز رسول بشر ہوتے ہیں, انسانوں جیسے ہوتے ہیں, اور رسول ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ہی جیسے عام انسان ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشر کہا؟ اس لیے کہ تاکہ انسان کے پاس یہ نہ رہے حجت کہ بھئی یہ تو سپر نیچرل لوگ تھے, ان کو تو کاٹو تو خون نہیں نکلتا تھا, ڈانٹو تو روتے نہیں تھے, کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ان کو غم نہیں ہوتا تھا, تو ان کے لیے کون سی مشکل بات تھی آپ کی بات ماننا. جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم نکال لیتا ہے. اور اگر اللہ فرشتے کے ساتھ پیغام بھیج دیتا تب انسان کیا کہتا, یہ تو فرشتہ ہے, آبویسلی یہ تو بات مانے گا, میں تھوڑی مان سکتا ہوں. سو جس کے سامنے دیوار ہو اور جس کے پیچھے دیوار ہو, اور جو وہی کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اپنی بے عملی کی وجہ سے, آپ اس کے سامنے کتنی بڑی لاجکس لے کر آ جائیں اس کو بات نہیں سمجھ آتی, محروم رہتا ہے, محرومی کی تصویر بنا رہتا ہے. تو انبیاء اور رسول بشر ہوتے تھے. جب بستی والوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کیسے مان لیں, تم تو جو ہو وہ ہمارے جیسے انسان ہو, آگے انہوں نے کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا دیا رسولوں کو. جب رسولوں نے کہا تھا انا الیکم مرسلون, ایک کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو, واٹس اسپیشل ان یو, اور دوسرا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون, کوئی رحمان نے چیز نازل نہیں کی, تم ایسے ہی بلا وجہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہو. یہ رسولوں کا انکار کرنے والے مشرک معاشرے کی, مشرک قریہ کی ذرا ٹرمینالوجی اور لینگویج دیکھیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. لفظ کیا استعمال کیا؟ رحمان. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب ہے مفسرین نے اسے پوائنٹ لیا کہ اللہ کو مانتے تھے, اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں, ہر شرک کرنے والا ایک کیپٹل جی سے لکھے جانے والے گاڈ پر بلیف رکھتا ہے. ساری ہندو کمیونٹی آپ پوچھ لیں جا کے, ساری کرسچن کمیونٹی, وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں, کیپٹل جی سے لکھے جانے والے خدا کے طور پہ. نہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ہندو کمیونٹی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں باقی چھوٹے 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 جو ہمارے بت ہیں, آئیڈلز ہیں, یہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے, دے آر جسٹ اے سورس ٹو کنیکٹ اس ود دا مین کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ. اب وہ اس کو رام کہہ دیں یا اس کو جو بھی کہہ دیں, نام انہوں نے اس کا کچھ بھی رکھ لیا, لیکن کانسیپٹ ہر مشرک معاشرے میں یہ اپنی جگہ ہوتا ہے. ہاں اللہ ہے, ہم نے اس کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کر لیے ہیں. آج ہر شرک کرنے والا مسلمان جو وسیلے مانگتا رہتا ہے اور وسیلے بنا بنا کر دعائیں مانگتا ہے, جو مزاروں پر جاتا ہے,
جو مزاروں پر چادریں چڑھاتا ہے, جو مزاروں پر دھاگے باندھ کر آتا ہے, جو مزاروں کے اوپر دیگیں چڑھاتا ہے, وہ سب کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. محرومی کا حال ہم مسلمانوں کا تو یہ ہو گیا, ہمارے شرک کا حال یہ ہو گیا کہ ہم طواف کرتے ہوئے 7ویں چکر کے اندر فون کے اوپر کہتے ہیں داتا دربار پر چادر چڑھا دو, میرا طواف مکمل ہو گیا. سر پیٹ لیں آپ اپنا, کھڑا کہاں ہے؟ مزید داتا دربار پر شکرانے کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو چادر چڑھانے کی ضرورت ہے. وہی چادریں جو 10 دکانوں پر ہوتی ہیں وہ دن میں 10 دفعہ بکتی ہیں. اوقاف کا ڈپارٹمنٹ جو جس طرح سے پیسہ کما رہا ہے, یہ کیا ہیں ہم لوگوں کے طریقے؟ آپ کو بھی اندازہ کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی جائیں اس علی حجویری کے مزار کے اوپر, ایک ٹائم کے اندر وہ بند کرتے ہیں اس کے ایک صحن کو, اور زمین پر یہاں سے لے کے وہاں تک پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں. پھر کاؤنٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کے سارے ریکارڈ رکھے جاتے ہیں, اور اوقاف کے ڈپارٹمنٹ میں سارا پیسہ شفٹ ہوتا ہے. اٹس اے مافیا وچ از ورکنگ, اٹس اے کمپلیٹ مافیا. اور ہم ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں. یہ مسلمان معاشرہ, اسلام کے نام پر لی جانے والی زمین کا ٹکڑا اب تو بیچارے قائد اعظم کو بھی نہیں چھوڑا. مان کے ایک اللہ کے پاس گئے ہوئے انسان, مرے ہوئے انسان کو سیکولر کہلوا کر چھوڑ رہے ہیں, اور منوا دیا بہت سی کمیونٹی کے اندر. وہ تو سیکولر بندہ تھا, کیوں آپ نے ان کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ سو لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو ہے وہ آپ نے لگایا تھا اپنی ماں کے ووم میں سے. ماں کے ووم میں بھی اکثر لوگ نہیں تھے اس وقت, آسمان سے لگایا ہوگا جب روحیں آپ کی عمر ملائل اعلیٰ میں تھی. کس طرح کے ہم ظالم مسلمان ہیں. یہ وہ واحد زمین کا ٹکڑا ہے پوری دنیا کے میپ کے اوپر جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا ہے, جس کی جیوگرافیکل باؤنڈری آن دا نیم آف اسلام بنی ہے. واحد ایک کنٹری ہے پوری دنیا میں. باقی جتنے ملک ہیں مسلمان ملک ہیں, چاہے وہ ٹرکی ہو یا وہ ایران ہو یا وہ عراق ہو یا وہ ایجپٹ ہو یا وہ سیریا ہو یا وہ موراکو ہو, یہ سب تو ملک اپنی جگہ تھے, جیوگرافیکل باؤنڈریز تھیں. مسلمان انویٹ کرتے گئے, مسلم کنٹریز ڈکلیئر ہوتے گئے. پاکستان تو اپیئر ہی ایسے ہوا ہے کہ اس کو اسلام کے نام پر مانگا گیا ہے. کیا آئیڈیا تھا علامہ اقبال اور قائد اعظم کا کہ اس پورے سب کانٹیننٹ میں سے مسلم کمیونٹی کو ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں وہ اپنے ریلیجن کو فریلی, فریڈم کے ساتھ پریکٹس کر سکیں. کیا کلمے کے لیے نہیں لیا تھا؟ ہم تو مرے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے, بخشتے نہیں ہم کسی کو. اور ہم کیا حال کر رہے ہیں اس زمین کے ٹکڑے کا ہم سب کو اچھی طرح اندازہ ہے. پھر عذاب اور طوفان نہیں آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ کبھی اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کو اتنی ہسٹری پتہ ہے جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا, کیوں آیا تھا؟ مجھے اس کی کوئی گاڑی ریزن تو نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ دیر واز اے میجر انسیڈنٹ جسٹ بفور ون نائٹ آف دیٹ تھنگ. میجر انسیڈنٹ معلوم ہے کیا تھا؟ ایک مرد نے مرد سے بڑا ولیمہ کیا تھا اپنا, ہومو سیکشوالٹی. اٹ واز اے نیوز اوور دیئر, کالا باغ کے اوپر سب مشہور ہے وہاں پہ, ان علاقوں میں جائیے. اٹ واز اے گرینڈ گیدرنگ. اس نے ولیمہ کیا تھا. نہ صرف اس نے مرد کے ساتھ نکاح کیا تھا, مرد نے لڑکے کے ساتھ. دیر واز اے کلیئر کٹ ہومو سیکشوالٹی کا وہ عمل جو سامنے آیا تھا, اور ابھی بھی اس علاقے کے اندر دس از کامن, ویری کامن. تو الٹ نہیں دے گا اللہ معاشرے کو تو کیا کرے گا؟ یہ نیچرل کلائمیٹیز ایسے ہی نہیں آ جاتی. ہم قریش کے سٹائل پر جانے لگ گئے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. یہ اللہ واللہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. پلٹ نہ دے اللہ زمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو کوئی مشکل ہے اس کے لیے. اس کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں توبہ کے موقع دے رہا ہے. اس کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں رمضان پر رمضان دے رہا ہے. بخشوا لو اپنے آپ کو, مانگ لو معافی اس سے, آ جاؤ سیدھے راستے پر. یہ اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی. تو اللہ نے جب اپنے رسول بھیجے, آؤٹ آف رحمت بھیجے, تاکہ امتیں, قومیں, بستیاں, اگر ان میں کچھ بھی خیر باقی ہے, لا یؤمنون کی کیٹیگری یاد ہے نا, شاید کسی میں بھی کچھ خیر ہے تو وہ باہر نکل آئے, رسولوں کے پیچھے چلنے والا ہو جائے. رسول اسی لیے آیا کرتے تھے. اور یہ ضرور حقیقت ہے کہ جب رسول نصیحت کرتے تھے سب سے پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھتے تھے. آج بھی جو اللہ کا دین بتا رہا ہوتا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے, بعد میں کسی اور کو سناتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اوصیکم بالنفسی بتقوی اللہ، میں تم کو اور اپنے آپ کو تقوی کی، اللہ کے تقوی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. تو پہلے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانا اور پھر امت کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہنا، یہی بشر والا اینگل ہے. اگر رسول اپنے آپ کو بشر نہ سمجھتے تو وہ کہتے مجھے نصیحت کی کیا ضرورت ہے، میں تو پہلے سے ہی بخشایا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لٹرلی بخشائے تھے. ان کو تو اتنی محنتوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو راتوں میں کھڑے ہو کر اتنے لمبے لمبے قیام کی ضرورت نہیں تھی کہ ایک رکعت میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء ایک رکعت میں. ان کو تو ضرورت نہیں تھی اتنے لمبے قیام کی، ان کو تو راتوں میں رونے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو اتنے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پھر کیوں یہ سب؟ اپنے آپ کو بشر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سپر ہیومن نہیں سمجھتے تھے. تو اس قوم نے کہا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، تم کچھ بھی نہیں ہو مگر صرف تم جھوٹ بولتے ہو. سو رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو جانتے تھے. اور یہ جو انداز ہے ان کا کہ ان انتم الا تکذبون، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو، یہ رسولوں کا مذاق اڑانے والا انداز ہے. ایک تو معاشرے کے نوبل لوگ، سمجھدار لوگ، ڈیسنٹ لوگ رسول ہوا کرتے تھے، ان کو تکذیب کا نشانہ بنانا، ان کو جھوٹا کہنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ بہت زیادہ قوم کے بگڑ جانے کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے تسلی دے دی گئی. قریش آپ کو کاذب کہتے ہیں، آپ سے پہلے بھی مرسلین آئے جن کو تکذیب کا نشانہ بنایا گیا، جن کو جھوٹا کہا گیا، اور اللہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ اس تنزیل سے سپورٹ کرے گا جو اللہ آپ پر نازل فرما رہا ہے. تنزیل العزیز الرحیم کو بڑی خوبصورتی سے ابن عاشور نے اس آیت کے ساتھ ٹائی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو دو انبیاء کے ساتھ تیسرا سپورٹ کے لیے آیا تھا عززنا کی، وہ اس لیے آیا تھا نا کہ تاکہ وہ ان کو سٹرینتھن کرے. اللہ کے رسول کے لیے سٹرینتھن کرنے والی چیز کیا تھی؟ تنزیل. اللہ کے رسول کو جب قریش کاذب کہتے تھے، آپ کس کے پاس جاتے؟ قرآن کی طرف. آپ قرآن پڑھتے، یہ کہانی پڑھتے، اس مقام پر آتے اور آپ یہ دیکھتے کہ میرے اللہ نے مجھ سے پہلے مرسلین کو بھیجے ہوئے کے بارے میں بتایا کہ پہلے بھی لوگ بھیجے ہوئے رسولوں کو، میسنجرز کو کاذب کہا کرتے تھے. یہ ہے تنزیل کا رحمت والا ہونا، اور یہ ہے تنزیل کی اتھارٹی ہونا. اللہ کے رسول کو تسلی بھی دے دی، یہ تمہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں، پہلے لوگوں کو بھی کہتے تھے، گھبراؤ مت، تمہارے ساتھ اس کی پاور موجود ہے جو العزیز ہے، جو رحمان سے بڑھ کر العزیز ہے. دوسرا اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو بستی والوں نے رحمان کا لفظ استعمال کیا، یہ سارکیزم میں استعمال کیا تھا، مذاق اڑایا تھا نا. مذاق میں یہ کہہ رہے ہیں وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی. یہ ان کا کہنا کیا تھا کہ یہ تمہارا کہنا ہے کہ جو تم احکامات اور دعوت ہمیں دے رہے ہو، اس پر عمل کرنے سے ہم پر رحمت آئے گی. یہ انداز سارکیزم والا، جیسے آج لوگ نہیں بولتے. آپ کا خیال ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں 2018 میں قرآن کی اور شریعت کی باتیں نافذ کرنا شروع کر دیں گے تو پاکستان فلرش کرنے لگ جائے گا؟ یہ انداز ہے نا تنزیہ. آپ کا خیال ہے کہ اگر آج مسلمان عورت ہر نامحرم سے پردہ کرنا شروع کر دے گی تو از اٹ پریکٹیکل؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آج پاکستان میں سے سود ختم ہو جائے؟ آپ کا کہنا ہے پاکستان میں سے سود ختم کر دیں تو رحمت آئے گی. سارکیزم کی بات ہے. ما انزل الرحمن، رحمان نے کوئی چیز ایسی نازل نہیں کی. آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی خوش فہمی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں جس دین پر اس طرح عمل کیا جائے جیسے کہ صحابہ 1450 سال پہلے کرتے تھے تو خاندانوں میں ہارمنی آئے گی. خاندان تو ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ہے مذاق دین کا. جب دین کی دعوت دی جائے تو اس کو مذاق میں اڑا دیا جائے. اور یہی کانسیپٹ یہاں پر آ رہا ہے کہ دین کو مذاق کے طور پر ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے، اس قوم کے لیے جو کہ قریش کی قوم تھی، ان کے لیے بھی مثال واضح کر دی کہ تم سے پہلے بھی انسلنس کرنے والے لوگ موجود تھے، انبیاء کا مذاق اور تکذیب کرنے والے لوگ موجود تھے. تمہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اپنی تاریخ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو. اور یہ حقیقت ہے، جب انبیاء آتے تھے تو معاشرے میں ڈکٹیشن کے لیے آتے تھے، اتھارٹی کے ساتھ آتے تھے نا. انبیاء کس کی زبان میں بات کیا کرتے تھے؟ کس کی اتھارٹی میں بات کیا کرتے تھے؟
اللہ کی اتھارٹی میں بات کرتے تھے. اور جب وہ اللہ کی اتھارٹی میں بات کرتے تھے, اللہ کا دیا ہوا پیغام آگے ٹرانسفر کرتے تھے ایز اے میسنجر, تو کیا ان کے پاس یہ لبرٹی ہوتی تھی کہ وہ پیغام کو ڈائلیوٹ کر دیں؟ ان کے پاس تو لبرٹی نہیں ہوتی تھی. اور انسان کا مزاج یہ ہے, انسان اتھارٹی برداشت نہیں کرتا. 2 بچے بہن بھائی ہوتے ہیں, 2 سبلنگس. بڑا والا کہتا ہے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے, پانی لا دو. میں کیوں جاؤں, خود جاؤ. انسان اتھارٹی برداشت نہیں کرتے. بیویاں شوہروں کی باتیں سننا پسند کرتی ہیں, خاص طور پر شوہروں کے حکم پسند کرتی ہیں. بڑی فرما بردار بیویاں بیٹھی میرے سامنے, ماشاء اللہ. اندر اندر تو پسند نہیں کرتی ہیں, باہر باہر اگر پریزنٹ کرتی ہیں پسند کہ ہم فرما بردار ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بٹ یہ انسان کا مزاج ہے. انسان کو کبھی بھی ٹیچر اچھے نہیں لگتا ہے, خاص طور پہ جو ٹیسٹ بہت لیتے ہیں. یہاں جو اسٹوڈنٹ بیٹھی ہیں میری, جو فہم کا ٹیسٹ دیتی ہیں اور جو گرامر کا ٹیسٹ دیتی ہیں, ان کو میں اچھی نہیں لگتی ہوں, اس لیے کہ میں ان کو گرامر کی ورک شیٹس بہت دیتی ہوں. ہاں وہ بیچاری اتنے پیار سے کہہ رہی ہے آپ اچھی لگتی ہیں. بہرحال ٹیچر جنرلی لوگوں کو کیوں نہیں پسند آتے, اس لیے کہ وہ ہوم ورک بہت سارا دیتے ہیں, ٹیسٹ بہت سارے لیتے ہیں. باس پسند آتا ہے کسی امپلائی کو کبھی؟ یہ لوگ اتنی فریکوینٹلی جلدی جلدی جابس کیوں بدل ڈالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا باس بہت ہی باسی ہے, ہم اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. انسان کا مزاج ہے, انسان اتھارٹی برداشت نہیں کرتا. یہ تو بہت مائنر اتھارٹیز ہیں. آپ امیجن کریں جب رسول آتے تھے وہ کوئی چھوٹی چھوٹی اتھارٹیز میں بات نہیں کرتے تھے. وہ تو اٹھنے کا طریقہ کیا ہے, بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے, آپ دیکھیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. بیت الخلاء میں کس طرح سے جایا جائے گا, انٹر کورس کا طریقہ کیا ہے, سیکشول ارج کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے, آپس میں معاملات نبھانے کا طریقہ کیا ہے, کاروبار کیسے کیا جائے گا, معاملات کیسے کیے جائیں گے, اسٹیٹ لیول پر انٹرنیشنل اسٹیٹ کے لیول کے اوپر کیا ڈیلنگز کی جائیں گی. رسول ہر چیز میں انسٹرکشنز دیتے ہوئے آتے تھے. تو اچھے لگتے ہوں گے؟ معاشروں کو اچھے نہیں لگتے تھے. اس لیے اکثریت ان کی بات نہیں مانتی تھی, اس لیے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ اپنی اتھارٹی ہمارے اوپر پوری کرنے آ رہے ہیں. اور انسان کا یہی مزاج رہا کہ انسان کہتا ہے آئی نیڈ فریڈم, لیو می الون. بچے آج کل کے ماں باپ کی اتھارٹی سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بچے اگزامپلز دیتے ہوں گے. پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سے بچے جیسے ہی ٹین ایج میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں اب تو میں 18 سال کا ہو گیا ہوں اماں, خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو, اب بھی پوچھ کے جاؤں. پھر اماں کو یاد کرانا پڑتا ہے بیٹا یہ امریکہ نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. آپ 25 سال کے بھی ہو جائیں گے تو مجھے بتا کے ہی جائیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کس سے ملنے جا رہے ہیں اور کب واپس آئیں گے. اور آپ کو کوئی امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا بچہ آپ سے کہے کہ میں 18 سال کا ہو گیا ہوں. کسی کی امی نہیں پوچھتی, بس آپ پوچھتی ہیں. آپ کہیں ہاں اس لیے کہ میں پوچھتی ہوں. کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے. جو آپ کے گھر کے اصول ہیں, جو ہمارے روایتی اصول تھے, جو ہماری روایات تھیں, وہ بہت اچھی تھیں. کس کے پیچھے چل چل کے ہم نے اپنی روایات ایسی بنا لیں. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماں کون سی اور بیٹی کون سی ہے. میں فزیکل اپیئرنس کی بات نہیں کر رہی, وہ ایک الگ معاملہ ہے. میں بات کر رہی ہوں اخلاقیات اور معاملات کی. اتنا اونچا اولاد بات کرتی ہے کہ ماں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ماں سامنے جو کھڑی ہے اس کو کتنا دکھ اور تکلیف ہو رہا ہوگا. اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شاید ماؤں کو اب تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. مائیں اتنی نم ہو گئی ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایسے؟ اگر آپ ماں ہیں تو ایک ڈیسنٹ ڈسٹینس اولاد کے ساتھ دوستی ہونا اپنی جگہ پر بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کی اولاد ہر طرح کے ٹینٹرمز تھرو کر کے اپنی ہر ناجائز بات آپ سے منوا لے, یہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حکم. اس لیے نہیں آپ کو ماں بنایا, تربیت کے لیے ماں بنایا ہے. اور یاد رکھیں جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو اچھا نہیں لگتا. ماں سے بڑھ کر تربیت کون کرے گا؟ رسول کیوں نہیں اچھے لگتے تھے؟ تربیت کرنے والے ہوتے تھے. ماں کیسے اچھی لگ سکتی ہے جو بات بات پہ ٹوکتی ہے؟ آپ کہتی ہیں نہیں مجھے تو ایک بہت اچھی آئیڈیل مدر کا امیج بنانا ہے اپنی اولاد کی نظر میں. ہاں پھر ایسا آئیڈیل امیج بنتا ہے کہ پھر اولاد آپ کو گھاس نہیں ڈالتی ہے, پھر وہ اولاد آپ سے مشورے بھی نہیں کرتی, اولاد آپ سے پوچھتی بھی نہیں ہے, اور یہ ہو جاتا ہے. اسی لیے آج کا بچہ کہتا ہے مجھے فریڈم چاہیے. کس چیز سے فریڈم چاہیے؟ آپ اور میں اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں, جب تک زندگی کا تار باقی ہے, جب تک سانس آ رہی ہے, فریڈم نام کی کوئی چیز نہیں مل سکتی آپ کو اور مجھے. ہاں یہ وہ لبریشن ہے, یہ وہ فریڈم ہے جو آپ اور میں عبد بن کے محسوس کر سکتے ہیں اگر ہم صرف اور صرف اللہ کی انسلیومنٹ میں آ جائیں, اللہ کے غلام بن جائیں. پھر آپ باقی لوگوں کی اوپینین کے غلام نہیں رہتے. سو یہی چیز, یہی نوشن یہاں پر آ رہا ہے کہ لوگ کیوں رسولوں کو پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ وہ اتھارٹی سے بات کرتے تھے. آج لوگ اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟
اس لیے کہ اسلام اتھارٹی کے ساتھ بات کرتا ہے اور لوگوں کو اسلام کی باؤنڈریز پسند نہیں ہیں. لوگ آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے دین میں آئیں گے تو ہماری فریڈم چھن جائے گی, دین میں آئیں گے تو ہماری انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. دس از ون آف دا میجر ریزن آف ریجیکشن آج مسلمانوں کا, خود اسلام سے دور ہونا, بے عمل ہونا. مسلمانوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم دین میں آ گئے تو ہماری خوشیاں ختم, ہماری انجوائمنٹ ختم اور ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. جی ہاں, آپ کو سب حرام کام چھوڑنے پڑیں گے, آپ کو وہ سارے حرام کاموں کی جو انجوائمنٹس ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گی جس کی دین اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی میں پھر کبھی دوبارہ ہنسیں گے نہیں. اسلام میں آنے کے بعد آپ کو کبھی دوبارہ خوشی نہیں آئے گی. آپ کو سب چیزوں کی اجازت اسلام دے گا, خوشیوں کی, انٹرٹینمنٹ کی, انجوائمنٹ کی اور آسانیوں کی. لیکن آپ کو دائرہ وہی لینا ہوگا جو اسلام نے اتھارٹی کے ساتھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بتا دی کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ شریعتوں کا, رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. اس لیے کہ ان کا مین چیز کیا تھی, جھوٹا کیوں کہتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ اگر ان کی بات مانی تو ہماری زندگی کی آسانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. آیت نمبر 16 میں آگے آیا, انبیاء نے, رسولوں نے آگے سے کہا. اب یہ دیکھیں کاؤنٹر آرگیومنٹس چل رہے ہیں کانسٹنٹلی. قالو, انہوں نے کہا, ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اگین وہی جملہ آیا ہے سلائٹ چینج کے ساتھ. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں, یا مرسلین میں سے ہیں, میسنجرز میں سے ہیں. یعنی رسولوں نے واضح کر دیا کہ تم ہمیں جھوٹا کہتے ہو, کہتے رہو, تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, اڑاتے رہو, ہمیں تمہاری ویلیڈیشن نہیں چاہیے. یہی انداز ہونا چاہیے ہر مسلمان کا آج. سوری مسلم بننے کی کیا ضرورت ہے, کس بات کی ایمبیرسمنٹ ہے, اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. کس چیز سے آپ جو ہیں وہ کنوکشن کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں, کیوں سنتوں کو زندہ نہیں کر پاتے ہیں, کیوں اپنے شادی بیاہ کو سنتوں کے مطابق نہیں کر پاتے, کیوں پبلک ڈیلنگ میں اسلام نہیں لا پاتے ہیں, کیوں اپنے کاروبار کو اسلام کے مطابق مولڈ نہیں کر پاتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے جیسے لوگوں سے. وہ جو خود کمزور ہیں وہ کیا آپ کو سہارا دیں گے. یہ انبیاء کی سنت رہی ہے, جو یہاں انداز نظر آ رہا ہے, یہ تمام مومنین صادقین کی سنت رہی ہے. ان کو لوگوں کا اپروول نہیں چاہیے ہوتا, ان کو لوگوں کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے ہوتی. ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ہمیں اپنے رب کی ویلیڈیشن چاہیے, تمہاری نہیں چاہیے. اللہ کی طرف اگر ہمارا معاملہ درست ہے تو چاہے ہمیں دنیا ریجیکٹ کر دے, ہم اب بھی اللہ کی طرف جڑے رہیں گے. آپ دیکھیں یہاں تاکید میں انا اپنی جگہ پر ہے, الیکم ایز اٹ از ہے. مرسلون کے ساتھ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک لام نظر آ رہا ہے. یہ پہلے بھی ہم نے لام پڑھا تھا, یہ ہے لام تاکید جو کہ تکذیب کو نگیٹ کرتا ہوا آیا. میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کیا بتایا تھا, قرآن کا انداز اور مزاج کیا ہے. جتنی رسولوں کے معاملے میں تکذیب بڑھی, اتنا اللہ کے کلام میں توقید بڑھ گئی. جتنا لیول آف تکذیب بڑھتا ہے قوموں کا رسولوں کے ساتھ, اتنا اللہ کا اپنے رسولوں کو ایلیویٹ کرنے کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے, اتنا اللہ کا تاکید کا اسلوب جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو بستی نے جھٹلایا, اللہ نے اور زیادہ اپنے انبیاء, اپنے رسولوں کے آرگیومنٹس کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ بات مینشن کر دی کہ ان کا ایگریشن ایک طرف کر دو, اور تمہارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہے, اور بستی والوں کے آرگیومنٹس پر تمہیں کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو آیا ربنا یعلم, اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ آپ کو پٹ آف کرنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں. ربنا یعلم کیا بتا رہا ہے؟ یہ پوچھ رہے تھے نا, یہ بتاؤ تمہارے رحمان نے کوئی چیز نازل کی ہے؟ جب ایک آبویس چیز آپ کے سامنے موجود ہے, آپ کو پتہ ہے قرآن موجود ہے, شریعت موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں, تب بھی لوگ کہتے ہیں اچھا بتاؤ فائدہ کیا ہوگا, اچھا بتاؤ یہ کیا ہوگا. کبھی کبھی لوگ آپ کو پٹ آف کرنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں, جیسے بالکل اس بستی والے لوگوں نے رسولوں سے سوال کیا, رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے, دکھاؤ کیا چیز نازل کی ہے. حالانکہ رسولوں کا آ جانا اللہ کے پیغام کے ساتھ یہ بہت بڑی دلیل تھا, لیکن کیونکہ ان کو ماننا نہیں تھا تو انہوں نے کاؤنٹر سوال کرنے شروع کر دیے, شبہ والے سوال کرنے شروع کر دیے. اور آپ کو رسولوں کا مزاج کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے رسولوں کو جھوٹا کہا, سارکیزم کیا. رسولوں کا انداز دیکھیں, کنٹرولڈ
اور کام. ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. تبلیغ بدلی, درس بدلا ان کا. پچھلا درس کیا تھا؟ انا الیکم مرسلون. یہ تیسرے کے آنے کے بعد کا کمبائنڈ درس تھا. تیسرے کے آنے سے پہلے جب 2 تھے تو درس کیا تھا؟ کئی دفعہ کہا ہوگا انا الیکم مرسلون. اور جب قوم اتنا زیادہ ایگریشن پر آ گئی, قوم نے جھوٹا بھی کہہ دیا, ٹائٹل لگانے شروع کر دیے, تب بھی رسولوں کا درس کیا تھا؟ انا الیکم لمرسلون. بالکل کنٹرولڈ ہیں, کوئی اپنے آپ کو پریشان نہیں کر رہے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو فالس کورنگ کے جواب میں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ آپ کو جان بوجھ کر بحث میں انوالو کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ آپ بالکل بحث کا حصہ مت بنیے. آپ کہیے مجھے کنوکشن ہے, میرا ایمان ہے, اسی میں خیر نکلے گی. لوگ کہتے ہیں اگر آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بند کر دیا جائے, شرح سود ختم کر دیا جائے, تو کیسے اکانومی چلے گی؟ اب آپ فائنینس کا بندہ تو نہیں ہے, آپ میں سے ہے کوئی ایم ایس سی ایم اے فائنینس کسی کا میجر ہے؟ نہیں ہے. اب آپ فائنینس کا بندہ نہیں ہے. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ بڑی اسلام کی باتیں کرتی رہتی ہیں, اگر شرح سود ختم کر دیا جائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تو اکانومی کیسے چلے گی؟ بزنس کیسے رن ہوں گے؟ فیکٹریز کو کیسے آپ سپورٹ کریں گے؟ پاکستان کے ڈپارٹمنٹس کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ ایک سمپل جملہ جو آپ کے اللہ پر توکل کو واضح کرے گا, وہ کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے سود حرام ہے تو سود حرام ہے. جب اللہ نے کہا ہے سود چھوڑ دو, فائدہ آئے گا تو فائدہ آئے گا. جب اللہ نے کہا ہے سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے, اب کوئی آپ کی اور میرے پاس دلیل ہے سود کھانے کی؟ کیسے کھا سکتے ہیں؟ اپنے گھروں کو سود سے پاک کیجئے. دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ ہمارے گھروں کے مردوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جب رزق حرام گھروں میں آتے ہیں, اولاد کی نافرمانیاں سر چڑھ کر بولتی ہیں. جب رزق حرام گھر میں آتا ہے, آپس میں شوہر اور بیوی کی کانسٹنٹ ٹسل چلتی ہے. جب رزق حرام گھر میں آتا ہے, بیماریاں اور بے سکونیاں اور بے چینیاں گھروں میں آتی ہیں. ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی, اس لیے بالکل جیسے ہمیں اس وقت موسم کا چینج ہونا سمجھ نہیں آ رہا, ان یوزول موسم کا چینج ہونا ہمارے گناہوں کے بہتات کی وجہ سے. کثرت سے استغفار مانگے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, اور بلکہ کہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشکل وقت کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر, اس شہر کے اوپر, مسلمان امت کے اوپر, دنیا کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے جو بھی اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور گھر والوں کا اپنا گھر کھولنا قبول فرمائے.